बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू फाइन। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर इन दिस इज योर इस्लामियात लेक्चर। टुडे वी रीड ऑन लेसन नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में आज का टॉपिक हमारा है ईमानियात और इबादात। ठीक है, इसका आज हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। इसकी पढ़ाई होगी। सबक नंबर 1 का टॉपिक है अकायद और इसका आज हम तारुफ पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, नाउ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 15। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया बाब यानी बाब दोम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका उन्वान टॉपिक है ईमानियात और इबादात। और इसमें आज हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है अकायद और इसका आज हम तारुफ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यूनिट यानी बाब दोम के उन्वान ईमानियात और इबादात के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप इसके बारे में जानोगे। ठीक है, ईमानियात लफ्ज़ ईमान से निकला है और इबादत का मतलब है, ईमानियात का मतलब ईमान है और इबादत का मतलब इबादत है। प्यारे बच्चों, ईमान असल में यकीन और एतमाद का नाम है, यानी यकीन का मतलब है बिलीफ। ठीक है, ईमान की मानी मानने और यकीन करने की है। अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद है कि सच्चे दिल से ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो यकीन जिस पर है, इबादत के लायक भी वही है। हमारा यकीन अल्लाह ताला पर है, यकीन ईमान है। तो ईमान अल्लाह ताला पर है तो इबादत भी अल्लाह ताला के लिए है। ठीक है बच्चों, यानी जिस ज़ात पर हमारा ईमान है, ईमान जिस पर है तो इबादत भी उस पर है। ठीक है, यानी इबादत का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? ईमान से है। ठीक है, हम इबादत उसी ज़ात की करेंगे जिस पर हमारा ईमान होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इबादत का ताल्लुक़ यकीन से है, ईमान से है। तमाम मुसलमानों का ईमान यकीन अल्लाह ताला पर है तो तमाम मुसलमान इबादत भी सिर्फ़ अल्लाह ताला की करते हैं। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपके बाब दोम ईमानियात और इबादत का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आती है सबक नंबर 1 अकायद की तारुफ की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, अकायद की मानी है यकीन, पुख्ता इरादा, यानी एक मुसलमान का तौहीद पर पुख्ता यकीन हो, तो ये अक़ीदा तौहीद है। तौहीद जानती हो किसे कहते हैं? तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना है। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ईमान अल्लाह ताला पर है तो माबूद भी अल्लाह ताला की ज़ात है। ठीक है बच्चों, इबादत के लायक भी अल्लाह ताला है। अक़ीदा तौहीद क्या है? ठीक है, अक़ीदा तौहीद किसे कहते हैं? आप जानते हो कि अक़ीदा तौहीद का मतलब क्या हुआ? फिर अक़ीदा तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना, इसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। ठीक है बच्चों, यानी अज्ज़ाए ईमान पर ज़ुबान से इक़रार और दिल से तस्दीक़ को ईमान कहा जाता है। इस्लाम में अज्ज़ाए ईमान है कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान और तकदीर यानी किस्मत पर ईमान कि इसका अच्छा और बुरा अल्लाह ताला की तरफ से है। ये 6 बातें यानी ये 6 पॉइंट्स जो है ये अक़ीदा तौहीद है, ये अक़ायद है। ठीक है, ये क्या हुए? ये अक़ायद हुए। इन 6 बातों पर यकीन रखना ही ईमान लाने का हक़ है। यानी इन 6 बातों पर कि अल्लाह ताला पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, इसके अलावा जो है किताबों पर ईमान, इसके अलावा तकदीर पर ईमान जो है, और आखिरत पर कि इस ज़िंदगी के बाद, मरने के बाद एक और ज़िंदगी भी मौजूद है। तो इन सब पर ईमान जो है ये ईमान का हक़ है। ठीक है बच्चों, कि ये ईमान लाने का हक़ होता है। अगर हम यकीन नहीं रखेंगे इन बातों पर तो हमारा अक़ीदा कमज़ोर है, हमारा ईमान अधूरा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपके सबक के टाइटल का तारुफ। अब आती है पढ़ाई की तरफ। आप अपनी किताबों को गौर से देखें, शाबाश। सबसे पहले पढ़ेंगे तारुफ। ठीक है, ये है तारुफ। तारुफ यानी इंट्रोडक्शन। तारुफ क्या होता है? तारुफ पहचान होती है, यानी आप इस चीज़ के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अक़ायद, इस सबक का हम तारुफ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अक़ायद लफ्ज़ अक़ीदा की जमा है जिसका लग़वी माना है दिल में जमा हुआ यकीन या पुख्ता इरादा।
ٹھیک ہے۔ شریعت کی زبان میں عقیدہ سے مراد مسلمان کا ایمان اور یقین ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت جانتی ہو کہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق زندگی گزارنا شریعت ہے۔ تو شریعت میں عقائد ہے کہ اللہ پر ایمان، عقیدہ توحید ہے، ٹھیک ہے، یہ شریعت کی بنیاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ عقیدہ توحید ہے اور یہ شریعت کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد پھر اور عقائد ہے، ابھی آپ ایک ایک پڑھو گے، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا بھی کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت اور تقدیر پر ایمان، یہ سارے عقائد میں آتے ہیں اور یہ شریعت کی بنیاد ہے۔ ایک مسلمان کو جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ عقائد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کن کن باتوں پر؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور ابھی بھی بتا رہی ہوں۔ درجہ ذیل میں عقائد پر یقین رکھنا ایمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ درجہ ذیل کیا کیا باتیں ہیں؟ پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ عقائد ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کس طرح ہوگا پیارے بچوں؟ اس بات پر سچے دل سے یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ واحد ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی پہلی پہچان اور یقین ہے۔ پھر ہے وہی عبادت کے لائق ہے، یعنی وہی معبود ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم یہ تصور بھی نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کوئی اور موجود ہے یا اس کے ساتھ یہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے، نہیں، وہ اکیلا واحد بادشاہ ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا اور آخرت، زمین، آسمان، کل کائنات اور کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، سب مخلوق کو، ساری مخلوق کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے۔ سب کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتی ہے، وہ جب چاہے انسانوں کو اور باقی مخلوق کو زندگی دیتا ہے اور جب چاہے اس کو موت دیتا ہے، یعنی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے تھا اور رہے گا، وہ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر جتنی بھی ہے، انسان، فرشتے اور بھی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اس پر بہت زیادہ مہربان ہے، یعنی اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہے۔ نیکسٹ آپ کا ہے رسولوں پر ایمان، ٹھیک ہے، یہ عقائد کا دوسرا پہلو ہے، یہ عقائد کی دوسری بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ رسولوں پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے رسول بھیجے، تمام رسولوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، ٹھیک ہے۔ رسول کیوں آئی؟ یہ ہدایت لے کر آئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے، لوگوں کو ہدایت کے لیے آئے، انہوں نے لوگوں کو اچھے کام کے کرنے کا حکم دیا اور برے کام کے کرنے سے روکا۔ اچھے کام کیا تھے؟ دین اسلام تھے، اچھے کام کیا تھے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اور برے کام کیا تھے؟ یعنی شیطان کے شر سے بچنا، برا عمل سے بچنا، برائی سے بچنا، برے کاموں سے روکنا، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی برا کام نہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کو یقین کے ساتھ ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، صرف یہ نہیں کہ ہم قرآن کو مانیں، ہم اپنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور جتنی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی انبیاء کرام اور رسول آئے ہیں، ان سب کو ماننا اور ان سب پر یقین رکھنا ہی ایک اچھے مسلمان کے لیے ضروری ہے اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے نا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ،
یعنی ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے یعنی قرآن، ٹھیک ہے، اس پر بھی یقین رکھے، اور ان کتابوں پر بھی اور ان پیغمبرات اور ان سب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری جا چکی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اور بھی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے اور بھی جو پیغمبرات آئے ہیں، ان سب پر یقین رکھنا جو ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم یقین رکھیں گے تو ایک اچھے سچے مسلمان کہلائیں گے، اگر ہم یقین نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان کمزور اور ادھورا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ پیارے بچوں، یہ تھا آپ کے ٹائٹل یعنی بابی دوم کی ٹائٹل ایمانیات عبادات کی انٹروڈکشن، پھر اس کی پڑھائی۔ پیارے بچوں، یہاں تک ابھی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم باقی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک آپ نے اس پورے جتنا بھی میں نے آپ کو انٹروڈکشن کرایا ہے اور یہ 2 ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے یہ دوبارہ غور سے پڑھنے ہیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سمجھنے کی باتیں ہیں اس کو اچھے سے غور سے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم باقی اس کی جو ٹاپکس ہے وہ پڑھیں گے۔ تھینک یو۔